اردو کی ادبی اصناف کے تحت میں آج ماہیہ کے بارے میں بتلانے والا ہوں۔ اردو ادب میں دلچسپی رکھنے والے یا شعر و شاعری میں دلچسپی رکھنے والے ماہیہ لفظ سے انجان نہیں ہیں۔ اس میں آپ جانیں گے کہ ماہیہ کس طرح کی نظم ہے، ماہیہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو آئیے جانتے ہیں ماہیہ کے بارے میں۔ چینل پر نئے آنے والوں کے لیے یہ معلومات ہے کہ اس چینل پر اردو، ہندی، انگریزی اور فارسی کی پڑھائی کی جاتی ہے۔ خاص طور پر اردو زبان پر توجہ زیادہ دی گئی ہے اور نہایت ہی آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ماہیہ پنجابی زبان کی صنف ہے، یعنی پنجابی بھاشا سے، پنجابی لینگویج سے ماہیہ جو ہے اردو میں آئی ہے۔ اور ماہیہ جو ہے 3 مصرے والی نظم ہوتی ہے، یعنی اس میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں۔ جیسا پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ رباعی اور قطع میں جس طرح 4 مصرے ہوتے ہیں، اسی طرح 3 مصروں پر مشتمل نظم کو، 3 مصرے میں لکھی گئی نظم کو ماہیہ کہتے ہیں۔ ماہیہ لفظ ماہی کے ساتھ الف ندائیہ ملا کر بنایا گیا ہے، یعنی ماہی میں یہ اور الف جوڑ دینے کے بعد جو لفظ نیا بنا ہے اس کو بولا جاتا ہے ماہیہ، جس کا مراد یہ ہے کہ اے ماہی، اے ساجن، اے ساتھی، اے محبوب، اے میرے معشوق۔ یعنی ماہیہ کا لفظی معنی ہے محبوب، میرے معشوق، میرے ساجن، اے ماہی۔ اکثر آپ نے فلمی نغموں میں ماہیہ لفظ کو ضرور سنا ہوگا۔ پنجابی میں ماہی چرواہے کو کہتے ہیں، بالخصوص بھینس چرانے والے کو، یعنی پنجابی زبان میں اس شخص کو ماہی کہا جاتا ہے جو بھینس چرانے والے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سوہنی مہیوال کا نام سنا ہوگا، ان کے محبت کے قصے پڑھے ہوں گے یا فلموں میں ان کے بارے میں دیکھا ہوگا۔ وہیں سے اس ماہیے کی شروعات ہوتی ہے۔ سوہنی مہیوال کے مشہور عشقیہ قصے یعنی عشق و محبت کی کہانیاں کے مطابق عزت بیگ نام کا ایک پردیسی پنجاب کے علاقے میں اپنی محبوبہ سوہنی کی بھینس چراتا تھا۔ اسی باعث اسے مہیوال کہا جانے لگا۔ یعنی اس کے پیچھے ایک قصہ ہے کہ مرزا عزت بیگ نام کا ایک پردیسی پنجاب کے علاقے میں آیا اور اپنی محبوبہ جس کا نام سوہنی تھا، اس کا بھینس چراتا تھا، اس لیے اس کو مہیوال کہا جانے لگا۔ بھینس چرانے والے کو ماہی، بھینس چرانے والے کو ماہی اور ماہی کی زبان سے نکلنے والے عاشقانہ بول کو ماہیہ کہا جانے لگا۔ یعنی جو عزت بیگ نام کا شخص سوہنی کا بھینس چرانے والا چرواہا تھا، وہ اس کی محبت میں عشقیہ الفاظ نکالتا تھا، اسی کو ماہیہ کہا جانے لگا۔ یہیں سے ماہیہ صنف وجود میں آئی۔ یعنی ماہیہ جو ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کے پیچھے یہی قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ماہیہ 3 مصروں کی نظم ہوتی ہے، جس میں پہلا اور تیسرا مصرع ہم وزن ہوتے ہیں۔ یعنی پہلا اور تیسرا یعنی آخری مصرع ایک ہی وزن میں لکھے جاتے ہیں اور دوسرے مصرے میں 2 حروف کم ہوتے ہیں۔ یعنی پہلا اور تیسرے مصرے میں جتنے حرف ہوتے ہیں اس سے 2 مصرے کم ہوتے ہیں دوسرے مصرے میں۔ اس کے لیے بحر جو ہے، وزن جو ہے درج ذیل ہے۔ ماہیہ کے لیے وزن
या बहर इस तरह है, मफूल, मफाइलन, फा, मफाइलन, मफूल, मफाइलन। यानी इस बहर में माहिया लिखा जाता है। इसे एक मिसाल से आप समझ सकते हैं। एक बार तो मिल साजन, एक बार तो मिल साजन, देख जरा आकर टूटा हुआ दिल साजन। एक बार तो मिल साजन, देख जरा आकर टूटा हुआ दिल साजन। ये जो है माहिए की मिसाल है। इसमें एक बार तो मिल साजन और टूटा हुआ दिल साजन, इसके हर्फ को आप गिनेंगे तो पहले मिसरे और तीसरे मिसरे में हर्फों की तादाद बराबर होगी, और बीच वाला मिसरा देख जरा आकर मिल, उसमें 2 हर्फ कम होंगे। और इसमें इतनी खूबसूरती है कि जब तक आप तीसरा मिसरा नहीं पढ़ेंगे आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा और मज़ा भी नहीं देगा। उर्दू में माहिए को रिवाज देने में हिम्मत राज शर्मा, इफ्तिखार अहमद और वहीद कुरैशी के नाम अहम है। और उर्दू में खासकर बहुत कम माहिए लिखे गए हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके